بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا لیکچر ہے سورۃ البقرہ آیات نمبر 29۔ آیات نمبر 29 یعنی 29 کا ایک حصہ ہم پڑھ چکے تھے۔ آج ہم آیات نمبر 29 سورۃ البقرہ کا دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ ثم استوى، پھر اللہ رب العزت نے ارادہ فرمایا۔ ثم کا معنی ہوگا، جب بھی قرآن میں ثم آئے گا اس کا معنی ہوگا پھر، یعنی اس کے بعد۔ ثم پھر، استوى اللہ نے ارادہ فرمایا، الی السماء آسمان کی طرف، پھر اللہ نے ارادہ فرمایا آسمان کی طرف۔ فسواہن، پس اللہ نے پورے فرمائے، 7 سماوات، 7 آسمانیں، یعنی اللہ رب العزت نے جب زمین بنائی تو اللہ رب العزت نے اس کے بعد آسمان بنائے، اور آسمان کا جب بنانے کا ارادہ فرمایا تو کتنے آسمان بنائے؟ 7 سماوات، 7 آسمان بنائے۔ اور ان آسمانوں کا ذکر یا 7 آسمانوں کا ذکر قرآن کریم کے اندر تقریباً 250 مرتبہ سے زیادہ آیا ہے کہ اللہ رب العزت نے 7 آسمان بنائے۔ وَهُوَ، اور وہ اللہ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ہر ایک چیز کو جانتے ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کائنات ہے، زمین و آسمان اور اس کے اندر جو رہنے یا بسنے والے اشیاء ہے، یہ سب کچھ اللہ رب العزت نے 7 دن میں پیدا فرمائے۔ 2 دن میں اللہ رب العزت نے زمین پیدا کیا، 4 دن میں زمین کے اندر جتنے بھی اشیاء تھے، جتنے بھی انسان کی ضروریات کی چیزیں تھیں، زمین کے اندر ذخائر تھے، زمین سے اگنے والے اشیاء تھی، فصلیں، پودے، پھل، سبزیاں، اور یہ جو کچھ بھی زمین میں چھپا ہوا ہے، گیس، تیل، پانی، جو کچھ بھی معدنیات ہے، ذخائر ہے، یہ سب کچھ اللہ رب العزت نے 4 دن میں پیدا فرمائے۔ یعنی 2 دن میں زمین پیدا فرمائی، اور پھر 4 دن میں اس زمین کے اندر جتنی چیزیں، زمین کو بچونا بنایا، یعنی زمین کو بچا دیا گیا، زمین کو نرم بنایا، نہ اتنی سخت ہو کہ انسان اس کو استعمال نہ کر سکے، نہ اتنی نرم ہو کہ انسان کے استعمال سے باہر ہو۔ زمین کو برابر فرمایا، زمین کو بچایا، زمین کو نرم بنایا، زمین کے اوپر پہاڑ رکھ دیے، زمین کے نیچے ذخائر پیدا فرمائے، زمین کے نیچے خزانے پیدا فرمائے، زمین کے نیچے پانی پیدا فرمایا، زمین کے نیچے گیسیں پیدا فرمائی، زمین کے نیچے تیل پیدا فرمایا۔ ہر وہ چیز جو انسان کی ضرورت تھی وہ سب کچھ زمین کے اندر چھپا کے اللہ رب العزت نے پیدا فرمائے۔ تو علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ 2 دن میں زمین بذات خود زمین پیدا فرمائی، اور 4 دن میں زمین کے اندر جو پھیلی ہوئی اشیاء ہے وہ 4 دن میں اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آسمان پیدا فرمایا۔ علامہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اتوار اور سوموار، یعنی سنڈے اور منڈے والے دن اللہ رب العزت نے ان 2 دن میں 7 زمین بنائے، 7 زمین۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی دلیل میں سورہ فصلت کی وہ آیات ذکر کرتے ہیں کہ قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، خلق الارض فی یومین، یعنی اللہ نے پیدا فرمائی زمینوں کو فی یومین، 2 دن میں۔ 2 دن میں 7 زمینیں اللہ رب العزت نے 2 دنوں میں بنائی۔ اسی طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک روایت میں آتا ہے کہ 2 دن میں اللہ نے زمین پیدا فرمائے، 2 دن میں زمین کے تمام اشیاء پیدا فرمائے، 2 دن میں آسمان پیدا فرمایا، 6 ہو گئے، اور جمعے والے دن اس کی پیدائش ختم ہوئی۔ یعنی جمعے کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روایت علامہ ابن کثیر رضی اللہ تعالیٰ رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں
کہ جمعے کو جمعہ اس لیے کہتے ہیں کہ چونکہ زمین و آسمان کی پیدائش جو تھی وہ جمع ہو گئی تھی جمعے والے دن. جو اللہ رب العزت نے زمین پیدا فرمایا، 7 زمینیں، 7 آسمان، پھر ان دونوں کو جو اللہ رب العزت نے جمع کر دیا تو وہ جمعے کا دن تھا. دلیل علامہ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر میں سورۃ البقرہ اس آیت نمبر 29 کے نیچے لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جمعے والے دن زمین و آسمان کو جمع فرمایا، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے جب آسمان و زمین کو جمع فرمایا تو پھر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو جمعے والے دن پیدا فرمایا، اور اسی طرح جمعے والے دن قیامت بھی قائم ہوگی. نسائی شریف میں ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک دن میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اے ابو ہریرہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ نے کس چیز کو کب بنایا اور کس دن پیدا فرمایا؟ تو میں نے کہا کہ یا نبی اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو آپ کو پتہ ہو سکتا ہے، مجھے نہیں معلوم. کہتے ہیں میرا ہاتھ پکڑا نبی علیہ السلام نے اور فرمایا کہ یا ابو ہریرہ، اللہ رب العزت نے مٹی کو ہفتے والے دن پیدا فرمایا، یعنی سیچرڈے کو اللہ رب العزت نے مٹی پیدا فرمائی. پہاڑوں کو اللہ رب العزت نے اتوار والے دن پیدا فرمایا. یہ میں حدیث بیان کر رہا ہوں جو نسائی شریف میں موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کہا کہ مٹی کو اللہ رب العزت نے ہفتے والے دن پیدا فرمایا، پہاڑوں کو اللہ رب العزت نے اتوار والے دن پیدا فرمایا، سوموار یعنی منڈے کو یا پیر کے دن اللہ رب العزت نے درختوں کو پیدا فرمایا، منگل والے دن یا ٹیوزڈے کو اللہ رب العزت نے برائیوں کو پیدا فرمایا، یعنی زمین کے اندر جتنی برائیاں ہیں، قتل و غارت ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، شراب ہے، زنا ہے، جتنی بھی برائیاں ہیں، شیطانیاں ہیں، برے کام ہیں، ان کو اللہ رب العزت نے منگل والے دن پیدا فرمایا. بدھ والے دن ویڈنسڈے کو اللہ رب العزت نے نور پیدا فرمایا. جمعرات والے دن تھرسڈے کو اللہ رب العزت نے جانوروں کو پیدا فرمایا. جانوروں میں تمام جانور شامل، وہ حلال ہے، حرام ہے، جو بھی جانور ہے وہ اللہ رب العزت نے جمعرات والے دن پیدا فرمائے. اور آدم علیہ السلام کو جمعے والے دن پیدا فرمایا، یعنی جمعے والے دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تھی عصر کے بعد سے رات تک. یہ نسائی شریف کا حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق جمعے والے دن نماز عصر یعنی عصر کے وقت سے لے کر رات تک جو لمحہ ہے، اس لمحے میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تھی. اور اسی طرح قیامت بھی جمعے والے دن قائم ہوگی. ہم نے آج پڑھا ثم استوى ثم پھر استوى، اللہ نے ارادہ فرمایا الی السماء آسمان کی طرف، فسواہن پس اللہ نے پورے فرمائے 7 سماوات 7 آسمانیں، یعنی اللہ نے جو ہی ارادہ فرمایا بس ہو گیا، اس لیے کہ وہ تو کن فیکون ذات ہے. اور یہ دن، یہ 2 دن 4 دن 5 دن، یہ تو ہمیں سمجھانے کے لیے، ورنہ وہ اللہ کے سامنے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، یہ صرف انسان کو سمجھانے کے لیے. فسبع سماوات، تو اللہ رب العزت نے 7 آسمانوں کو پورا فرمایا. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وَهُوَ اور وہ اللہ بِكُلِّ شَيْءٍ ہر ایک چیز کو علیم جانتے ہیں. آج کا سبق ہمارا اتنا ہی تھا. جو دوست میرے چینل پہ نئے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب